معزز حاضرین کرام، مسجد مریم اجنتا کے زیر سایہ مکتب مریم مسجد کے اس اختتامی سالانہ اجلاس میں ہم تمام ہی مہمانان کرام کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اور دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کی دل نشین سوغات پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہماری آج کی اس بزم کی روح روا اور مقرر خصوصی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے ماہر استاد، میرے اور آپ کے مربی ابو القراء مفسر قرآن محدث عزیز، جنہیں اللہ رب العزت نے طلاقت لسانی اور ذوق تلاوت سے مالا مال فرمایا ہے، جو ہماری پڑوس کی ہی بستی انواع کے حقیقت باشندے ہیں، انواع ہی کے رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی صفات سے نوازا ہے۔ آج کی یہ مجلس آپ کی ہی صدارت اور خطابت میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ چنانچہ اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حبیب الرحمن ابن حافظ محمد شعیب کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کرے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما وضعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری کے لیے دعوت دی جاتی ہے ذکرہ بنت عامر کہ وہ آئے اور حمد باری پیش فرمائے۔ ذکرہ بنت عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں میری خدایا سر دے، دعا میں میری خدایا سر دے، میری کاہشوں
زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، پورے کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے. ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، پورے کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے. وہ مبارک ہے ماں آج آیا تیرے یہاں، خدا کا خاص انعام. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام. لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. کتنا تھا پیارا پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا سنا ایک حضور کا. کتنا تھا پیارا پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا سنا ایک حضور کا. کہ نبی تاثار یاد آئے بار بار، وہ حسین صبح و شام. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. آرزو ہے حیات مصطفیٰ کی نام، لکھو بال مولا پاک والا انہیں کی ذات. لکھو آرزو ہے حیات مصطفیٰ کی نام، لکھو بال مولا پاک والا انہیں کی ذات. لکھو میں جو دنیا سے جاؤں ارشد کہلاؤں ان کا ادنا غلام. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت دی جاتی ہے عالیہ بنت شیخ نازک، وہ آئے اور تقریر پیش کرے. عالیہ میرے محترم استاد صاحب اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے والدین. والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اسی فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس کے والدین کی خدمت اور عزت کی، اللہ تعالیٰ انہیں عظیم نعمت ہستی، جنت جیسی عظیم نعمت ہستی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. والدین کا نافرمان کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، اگر وہ ضعیف ہو جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرو، ان کی زیادہ اور خدمت کرو. ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کے بعد اسلامی معلومات کے لیے دعوت دی جاتی ہے محمد ابوذر شیخ کریم اور محمد سعد شیخ عارف، وہ آئے اور اسلامی معلومات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. سوال تم کون ہو؟ جواب ہم مسلمان ہیں. سوال تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب ہمارا مذہب اسلام ہے. سوال اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہی کے اور عبادت کے لائق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. سوال اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. سوال ہم چاند سورج زمین آسمان ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ہم چاند سورج زمین آسمان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سوال روزی کون دیتا ہے؟ جواب روزی اللہ دیتا ہے. سوال دعا کون سنتا ہے؟ جواب دعا اللہ سنتا ہے. سوال زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ جواب زندگی اور موت اللہ دیتا ہے. سوال تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ جواب ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. سوال قرآن کس کی کتاب ہے؟ جواب قرآن اللہ کی کتاب ہے. سوال قرآن کیا سکھاتا ہے؟
جہاں قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے، جہاں وہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو کہتے ہیں، جہاں فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو نہیں پتا، جہاں مشہور فرشتے 4 ہیں، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جہاں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاں اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جہاں رمضان مہینے کے روزے فرض ہیں، جہاں مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ ان کی شان میں یہ شعر، ابھی یہ ننھا سا بچہ ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی یہ ننھا سا بچہ ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، میری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے دعائیں کے لیے، ادیبہ شفیق، ماریہ رفیق، ام کلثوم وہ آئے اور دعائیں پیش کریں۔ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث سے کہتے ہیں کہ جب وہ مکتب سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بچے تمہاری جو ہے تو مستقبل کے رہنما ہیں، اگر بچے مکتب میں تعلیم پاتے ہیں تو اس میں سے کچھ بچے سرپنچ بنیں گے، کچھ عہدوں پر جائیں گے، جب یہاں اچھی تعلیم ہوگی تو آگے جا کے گھوٹالہ نہیں کریں گے، اور اگر مکتبوں سے نہیں جڑیں گے تو پھر لا الہ الا اللہ ادھر کا مال ادھر لا کرتے رہیں گے، کسی کے فوٹو پہ کیا بتا کے کرتے رہیں گے، اس لیے ہم اپنے بچوں کے مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد وضو اور غسل کے فرائض کے لیے دعوت دی جاتی ہے، محمد عمر عبدالعزیز خان بائے اور وضو اور غسل کے فرائض پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام عمر پٹھان عبدالعزیز خان ہے، میں آپ کے سامنے غسل کے فرائض بیان کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 منہ کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نلم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی مانا کہ ایک بار برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ وضو میں 4 فرائض ہے۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹھوٹی کے نیچے تک، کان کے ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک پورا چلا دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 نمازیں فرض ہے۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے احادیث گروپ ماریہ رفیق، ام کلثوم ناظم، ریحان شیخ غیاث، ابراہیم شیخ ناظم، یہ آئے اور جو ہے تو احادیث پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
تقریر کے لیے دعوت دی جاتی ہے خدیجہ حافظ عثمان، وہ آئے اور نماز پر تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، من تقریر کا عنوان ہے نماز. نماز ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام دنیا کا سب سے اچھا اور سچا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے. اسلام ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کے پاس بنیادی ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادت نماز. نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کا فرض ہے. نماز کے لیے وضو ضروری ہے. دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. نماز کے لیے وضو ضروری ہے. دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز دین کا ستون ہے. مومن کی معراج ہے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. نماز انسان کو بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، انسان کو پاک صاف بناتی ہے. حدیث شریف میں کہا، بے شک قیامت کے روز بندے کا اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جن بچوں کو تیار کرنے والے امام ہے حافظ عثمان صاحب، یہ ان کی ہی بچی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے دوسروں کے بچے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال کیا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سارے جہاں کی خبر اپنے جہاں سے بے خبر. ماشاءاللہ محنت کرنے والے استاذ کے لیے بھی 200 روپے دولت مولانا شونا والے کی طرف سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے 300 روپے حافظ جلیل صاحب کی طرف سے استاذ کے لیے آئے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ استاذ کے لیے بھی انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ. پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ. اسی میں ہے جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربنا ارحمنا، یا ربنا
اسی طریقے سے آگے دعوت دی جاتی ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش کرنے کے لیے اقرا حافظ عثمان امیمہ شیخ سلیم یہ آئے اور سیرت پر سوال و جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ قرآن اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور پڑھنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی ذات سے محبت بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کریں۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق عرب کس قبیلے سے ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام واحد بن عبد المناف ہے۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بغا ہے۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ سوال والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ سوال والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ سوال دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ سوال دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہے۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ سوال مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں جاتا ہے؟ جب مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے ملک حبشہ جاتے ہیں۔ سوال مسلمان سب سے پہلے دوسری ہجرت کر کے کہاں جاتا ہے؟ جب مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے حمزہ شیخ رفیع وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں ہے وہی کربلا میں دل چاہتا ہے۔ وہ شہر
کیا وصف تیرا بیاں بیا، جلوہ تیرا نظر نظر، یاد تیری نفس نفس، بات تیری دہن دہن، ذکر تیرا زباں زباں، تیری دمک کرن کرن، تیری ضیا چمن چمن، تیری مہک سمن سمن، تیرا کرم جہاں جہاں، کرم میرا کام میرا عطا عطا، شان تیری عطا عطا، میرے خدا کرم کرم، میرے کریم اما اما، درود و سلام کی زرین سوغات ہو ذات کے نام جس نے انسانیت کو دھرتی پر جینے کا سلیقہ سکھایا، انسانیت کو بام عروج عطا کیا، جس نے انسانیت کو پیدائش سے لے کے موت تک اور موت کے بعد کی زندگی کے سارے مراحل سے روشناس کرایا۔ کسی شاعر نے کہا محمد مصطفیٰ نے لباس معرفت بخشا، محمد مصطفیٰ نے لباس معرفت بخشا، وہ جس کے دم سے گل و گلزار و باغ و مہکا، جو وحدت کی ضیا لایا، گھٹا لایا جو الفت کی، حرا کی گود سے وہ عرش اعظم کا نشا لایا۔